آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا، بہترین تعلیم، کام کا تجربہ اور ایک زبردست CRS اسکور، یہاں تک کہ اسکور 500 سے زیادہ بھی، جو کبھی کینیڈا میں مستقل رہائش کی گارنٹی مانا جاتا تھا، اور پھر بھی انتظار، اور یہ سوچ کہ آخر گڑبڑ کہاں ہوئی۔ تو چلیں ایک بات صاف کر لیں، غلطی آپ کی نہیں ہے، کھیل ہی بدل گیا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس نئے کھیل کو جیتنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی، ایک نئی پلے بک بھی ہے، اور آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ 500 پوائنٹ والا سوال بنتا ہے کہ آخر یہ گولڈن سکور اپنی چمک کیوں کھو بیٹھا؟ سیدھی سی بات ہے، کھیل پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ کینیڈا کا امیگریشن سسٹم اب سب سے زیادہ پوائنٹس کی دوڑ نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک ٹیلنٹ ہنٹ بن گیا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پالیسی اور ایک نیا ویژن ہے۔ کینیڈا نے اپنے 2025 سے 2027 کے امیگریشن پلان میں 2 بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجموعی امیگریشن کے اہداف کو تھوڑا سا کم کیا گیا ہے، اور دوسرا، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اب فوکس ان لوگوں پر ہے جو کینیڈا کی معیشت کی فوری اور خاص ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب صرف ایک ہائی اسکور کامیابی کی ضمانت نہیں رہا، کامیابی کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ کسی کی پروفائل کینیڈا کی ضروریات سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ تو اس نئے میدان میں آگے بڑھنے کے 2 صاف راستے نظر آتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سطحی نظام ہے کیا، اور کون سا راستہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے وہ نیا نقشہ۔ ایک راستہ ہے ایلیٹ اسکور پاتھ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کینیڈین تجربہ تو ہے، لیکن یہاں مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ دوسرا اور زیادہ اسٹریٹجک راستہ ہے کیٹیگری الائنمنٹ پاتھ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی مہارت کسی خاص کیٹیگری جیسے ہیلتھ کیئر، ٹریڈز، ایجوکیشن میں آتی ہے، یا جنہیں فرانسیسی زبان پر عبور حاصل ہے۔ یہاں CRS اسکور کی شرائط کافی کم ہے، اور میرے خیال میں قابل حصول بھی۔ اور یہ نمبر 534 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک دیوار ہے، ایلیٹ اسکور کی دیوار۔ اس کو عبور کرنا بہت سے بہترین امیدواروں کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنی قسمت کو کیسے بدلا جائے؟ چلے اب ان 3 اسٹریٹجک لیورز کی بات کرتے ہیں جو ہر کسی کے کنٹرول میں ہیں۔ پہلے ذرا ان اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ چارٹ صاف بتا رہا ہے کہ انویٹیشن کی بڑی تعداد اب جنرل ڈراز سے نہیں بلکہ کیٹیگری پر مبنی ڈراز سے آ رہی ہے۔ اصل موقع اب یہیں پر ہے، اور یہ بار چارٹ تو کہانی کو اور بھی صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جہاں جنرل ڈراز کے لیے 534 کا پہاڑ جیسا سکور ہے، وہیں فرانسیسی زبان کی کیٹیگری میں 432 پر بھی انویٹیشنز آئے ہیں۔ یہی فرق نئی حکمت عملی کی بنیاد ہونا چاہیے۔ تو 3 طاقتور ٹولز ہیں۔ پہلا، اپنے ماضی کے تجربے کو کھنگالیں اور اسے ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن یا ٹریڈ جیسے کیٹیگریز سے جوڑیں۔ دوسرا، فرانسیسی زبان سیکھیں اور اس پر توجہ دیں، یہ CRS اسکور کی ضرورت کو ڈرامائی انداز پر کم کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، صوبائی نامزدگی پروگرام یعنی PNP کو اپنائیں، جو ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ہمارے ریسنٹ کلائنٹس تھے جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں، ان کا سکور تھا 495، اور وہ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی پروفائل میں ماسٹرز کے دوران کیا گیا پارٹ ٹائم ٹیچنگ اسسٹنٹ کا تجربہ شامل کیا۔ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی، اور اس نے انہیں ایجوکیشن کیٹیگری کے لیے اہل بنایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 2 ہفتے میں انویٹیشن آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک اور کلائنٹ ہیں میکسیکو سے، وہ ایک کارپینٹر ہیں، اور ان کا سکور تھا 480، اور 534 سے بہرحال بہت دور تھا۔ انہوں نے حکمت عملی بدلی اور ٹریڈز کیٹیگری پر فوکس کیا، اور نتیجہ انویٹیشن ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس اسٹریٹجک سوچ کے بغیر وہ آج بھی انتظار ہی کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر کسی کی مہارت
ان وفاقی کیٹیگریز میں نہیں آتی جیسے ٹیک یا مارکیٹنگ، تو پی این پی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں صوبے اپنی مقامی ضرورت کے لیے براہ راست امیدواروں کو چنتے ہیں، اور پی این پی کا انعام کتنا بڑا ہے؟ پورے 600 اضافی پوائنٹس۔ یہ صرف ایک بوسٹ نہیں ہے، یہ انویٹیشن کی تقریباً گارنٹی ہے۔ یہ واقعی اس پورے گیم پلان کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ محض انتظار کرنے کے بجائے ایک فعال منصوبہ ساز بنا جائے۔ اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ 2026 میں کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ایک سوچی سمجھی فعال اور اسٹریٹجک حکمت عملی اپنائیں گے۔ دیکھیں، پرانے پلے بک اب کام نہیں کرے گی، نئی پلے بک اب سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کامیابی مل سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی کامیابی کا راستہ کیسے بنایا جائے۔ اپنی پروفائل کا اثر نو جائزہ لیں، ان لیورز کو استعمال کریں اور اپنا اگلا قدم اٹھائیں۔